اس کے بعد جب تمام حکومتیں عاجز آ جائیں گی تو میں ایک ایک سے خراج وصول کرنا شروع کر دوں گا۔ امن و امان برقرار رکھنے کا خراج، آصفر ہنس کر بولا، اور پھر نمراف کا کہا بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ شہزاد بھی زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نمراف تو کہہ کے بعد توانائی بحال کرنے کے لیے ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا اور آصفر کنکھیوں سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ مسٹر جانسن کے بارے میں تم نے کچھ اور نہیں بتایا نمراف؟ آصفر کے لہجے میں خاصی بے تکلفی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بیگی بلی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً اس دوران میں ہونے والی آزادانہ بات چیت سے اس کی خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی۔ او جانسن، نمراف نے یوں چونک کر کہا اور شہزاد کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس دوران میں اسے بالکل ہی بلا بیٹھا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ موت کی مشین ہے۔ موت کی مشین؟ آصفر نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں جانسن، موت کی مشین ہے۔ اسے ہلاکت خیزی کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، نمراف نے کہا۔ اوہ، آصفر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ شاید تمہیں یقین نہیں آیا۔ تمہاری بات کو جھوٹ سمجھنے کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود میں تمہیں مظاہرہ دکھاؤں گا، نمراف نے منہ چلاتے ہوئے کہا، اور پھر نوالا حلق سے اتار کر اس نے تالی بجائی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے گولی داغ دی ہو۔ ایک جسیم سیاہ فام کمرے میں داخل ہوا اور ایک طرف مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ہونٹ درندوں جیسے باری اور لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے سبز واسکٹ پہن رکھی تھی اور نیچے سرخ شلوار تھی۔ سر پر پھندے دار ٹوپی تھی اور ایک کان میں بالی جول رہی تھی۔ جانسن، نمراف نے شہزاد کی طرف دیکھا۔ شہزاد اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میرے محل کا شاہزور ہے، لیکن میں ہر وقت عورتوں سے لڑنے جھگڑنے سے تنگ آ گیا ہوں۔ شہزاد نے کنکھیوں سے سیاہ فام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نمراف ہنس پڑا۔ اس کا کہا بے حد خوفناک تھا۔ سیاہ فام اپنی توہین پر چراغ پا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دہک اٹھی تھی، اس کا سینہ دھندکنی کی طرح چل رہا تھا اور اس کے سفید سفید دانت نمایاں ہو کر بے حد خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ وہ طاقت کا پہاڑ لگتا تھا۔ شہزاد نے پلٹ کر آصفر کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ شہزاد سمجھ گیا کہ وہ کس وجہ سے حیران ہے۔ شہزاد اس سیاہ فام کے مقابلے میں بہت کمزور اور مختصر نظر آتا تھا اور دیکھنے میں ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ہاتھی اور بکری جیسا مقابلہ تھا۔ وہ دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اسی لمحے شہزاد کا ذہن تیزی سے تاریک ہونے لگا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ دورے کسی یہ حالت اس لمحے اس کے لیے خطرناک ہی نہیں، جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نمراف کے محل میں جتنے بھی خواجہ سرا ہیں، وہ سب کے سب اپنے خواجہ سرا ساتھی نیمو کی موت کے بعد سے اس کے جانی دشمن بن چکے ہیں اور وہ اسے ہلاک کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اس نے اپنی ذہنی حالت جلدی سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ذہن تاریک تر ہوتا جا رہا تھا۔ دماغ میں بار بار جماکے ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کئی مناظر تیزی سے گڑبڑ ہو رہے ہوں۔ اس کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار آنکھیں بیچنے اور کھولنے لگا۔ اس دوران میں وہ دیکھ رہا تھا کہ سیاہ فام خواجہ سرا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ویسا ہی خنجر تھا جیسا کہ وہ چند روز قبل سیاہ فام خواجہ سرا نیمو کے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا۔ سیاہ فام پہاڑ کی پیش قدمی جاری رہی۔ شہزاد کے ذہن کی تاریکی میں اضافہ ہوتا رہا۔ بے یقینی کا صحرا اس کی ہستی کو نگلنے لگا۔ اس نے پوری قوت سے آنکھیں بیچ کر انہیں کھولا تو دیکھا کہ سیاہ فام اس کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ شہزاد نے اس طاقت کو پکارا جو اس کی ہستی میں کہیں پڑی سو رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کے ذہن سے تاریکیاں چھٹنے لگی۔ وہ حواس میں آیا تو سیاہ فام کو تنفر آمیز انداز میں مسکراتے دیکھا۔ وہ 2-3 قدم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ سر سے بلند ہوا، لیکن وہ حملہ نہیں کر رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالو سفید چمڑی والے، سیاہ فام غرایا۔ موت تم سے محض 3 قدم دور کھڑی ہے۔ تمہاری گردن پر نیمو کا خون ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے قسم کھائی ہے کہ اس کی ایک ایک بوند کا تم سے حساب لیں گے۔ شہزاد کے جبڑے بھیج گئے۔ وہ اب پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ اس نے نمراف اور آصفر کی طرف دیکھا۔ دونوں کے انداز سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ غالباً اس کے آنکھیں بند کرنے پر انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ شہزاد اس سیاہ فام کا جثہ دیکھ کر گھبرا گیا ہے۔ نمراف کا تو دہانہ بھی حیرت اور بے یقینی سے کھل گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گوشت کا پارچہ دبا ہوا تھا جسے شاید حیرت کی زیادتی کے باعث وہ منہ میں ڈالنا ہی بھول گیا تھا۔ شہزاد نے دوبارہ سیاہ فام کی طرف دیکھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ جھکا لیا تھا۔ وہ اس کے ظرف کا قائل ہو گیا۔ اگر یہ سیاہ فام جلد بازی سے کام لیتا تو اب تک خنجر شہزاد کے سینے میں شگاف پیدا کر چکا ہوتا، لیکن اس نے اپنے حریف کی آنکھیں بند دیکھ کر توقف کیا تھا، اور ایسا کسی صاحب ظرف دشمن ہی سے متوقع ہو سکتا تھا۔ شہزاد نے اس کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا۔ میں کسی کا خون بہانے سے پہلے
کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اسے تم ایک طرح کی عادت بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ بات اس نے نمراف کی الجھن دور کرنے کے لیے کہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم خنجر نکالو اور میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں کروں گا۔ شہزاد نے سیاہ فام حریف کی بات کاٹ دی۔ تو پھر سنبھلو، سیاہ فام نے کہا اور تیزی سے وار کیا۔ وہ بے پناہ پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے اس کی یہ پھرتی ناقابل یقین ہی لگتی تھی، لیکن شہزاد نے اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی دکھائی۔ وہ پلک جھپکتے ہی خنجر کی راہ سے ہٹ گیا۔ سیاہ فام کا خنجر والا ہاتھ فضا میں لہرا کر رہ گیا۔ واہ، نمراف نے بے ساختہ کہا۔ شہزاد نے اس کی بات سنی لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ تو اپنے سیاہ فام حریف کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تول رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مد مقابل اپنی جگہ بے حد مضبوط ہے اور ظرف والے حریف ہمیشہ مہلک اور خطرناک ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اس نے سیاہ فام کی آنکھوں میں اذیت پسندی کی جھلک بھی دیکھ لی تھی۔ اس تاثر نے شہزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت کا طوفان پیدا کر دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسے خدشہ لاحق تھا کہ کہیں اس کی ذہنی حالت پھر سے متاثر نہ ہو جائے۔ ایک خطرناک عارضہ تھا جو اس کی زندگی کی بیٹ بھی لے سکتا تھا۔ اس نے اس طاقت کو محسوس کرنا شروع کر دیا جو اس کی نس نس میں تڑپنے لگی تھی۔ شہزاد کو اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے تن بدن میں بجلیاں ہی بجلیاں بر گئی ہوں۔ اسی لمحے سیاہ فام حریف نے دوسرا وار کیا۔ اس نے بے انتہا خطرناک داؤ آزمایا تھا۔ دائیں ہاتھ سے خنجر بائیں ہاتھ میں پلک جھپکتے ہی منتقل ہو گیا تھا اور اس نے بائیں ہاتھ سے وار کیا تھا، لیکن شہزاد بے خبر نہیں تھا۔ وہ پہلے تو اس کے دائیں ہاتھ کی زد سے محفوظ ہوا، پھر اس نے بائیں ہاتھ کی پہنچ بھی ناکام بنا دی۔ وہ اچھل کر اس کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے قبل کہ شہزاد اس پر عقب سے حملہ آور ہوتا، سیاہ فام کسی زخمی ناگ کی طرح پلٹ پڑا۔ اس نے یوں اچھل کر پینترا بدلا جیسے اس کے پیروں تلے طاقتور سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ شہزاد اس کی پھرتی پر اش اش کر اٹھا۔ نمراف نے بھی بلند آواز میں اس اقدام کو سراہا تھا۔ آسفر البتہ یوں ساکت بیٹھا تھا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے پتھرا گیا ہو۔ خنجر اب سیاہ فام خواجہ سرا کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ دو خنجر لگتے تھے، جبکہ ایک خنجر تڑپ کر ایک سے دوسرے ہاتھ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس دوران میں سیاہ فام کی آنکھیں شہزاد پر جمی رہی تھیں۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ شہزاد مضبوط قدموں سے کھڑا رہا۔ اس کی ٹانگوں کے عضلات تنے ہوئے تھے اور وہ کسی بھی لمحے چاروں طرف حرکت کر سکتا تھا۔ سیاہ فام آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ خنجر کی گردش اس کے ہاتھوں کے درمیان مزید تیز ہو گئی۔ اب وہ اس کے ہاتھوں کے درمیان چکراتے ہوئے خنجر پر نگاہ جمانا مشکل ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خنجروں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک سے دوسرے ہاتھ کے درمیانی فاصلے میں متحرک ہے اور کسی بھی لمحے ان میں سے ایک خنجر تڑپ کر حریف کے جسم میں پیوست ہو جائے گا۔ شہزاد اس بار جہاں کھڑا تھا وہیں جمع کھڑا رہا۔ اس نے کسی طرف حرکت نہیں کی تھی۔ اچانک سیاہ فام کا دایاں ہاتھ بلند ہوا۔ شہزاد نے اس ہاتھ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ لمحوں کے اس وقفے میں وہ دیکھ چکا تھا کہ خنجر اٹھے ہوئے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں دبا ہوا ہے۔ نمراف اور آسفر بڑی توجہ سے سیاہ فام کے مشاک ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا تھا کہ کب سیاہ فام کے بائیں ہاتھ نے حرکت کی اور کب خنجر اس سے نکل کر شہزاد کی طرف اڑا تھا۔ انہوں نے تو بس یہی دیکھا کہ خنجر اب سیاہ فام کے بجائے شہزاد کے ہاتھ میں دبا ہوا ہے۔ اس نے خنجر کو دائیں ہاتھ میں لہرایا اور پھر اسے گھما کر پھینکا تو وہ نمراف اور آسفر کے درمیان پڑی ہوئی چوبی میز کی سطح پر نوک کے بل گر گیا۔ چاقو کا بلیڈ چوبی سطح میں دس گیا تھا اور اس کا دستہ کانپتا نظر آ رہا تھا۔ آسفر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ نمراف کا قہقہہ فلک شگاف تھا۔ کمرے کے در و دیوار تک گونج اٹھے تھے۔ شہزاد نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نمراف اس قدر کیوں خوش ہے۔ اس نے نمراف کی توقعات پر پورا اتر کر اسے نہال کر دیا تھا۔ نمراف کے قہقہے سے آسفر کے چہرے کی رنگت بھی لوٹ آئی اور وہ آہستہ آہستہ یوں صوفے پر بیٹھ گیا جیسے جاگ بیٹھتی ہے۔ اس دوران میں شہزاد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حریف کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ سیاہ فام کے سارے کس بل نکل چکے ہیں اور وہ نہتا ہو کر اسے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم زندگی کی بھیک مانگ لو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، شہزاد نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں نفرت اور رحم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ نمراف کا قہقہا دم توڑ گیا۔ نہیں جانسن، وہ داڑا۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ بولو۔ شہزاد سیاہ فام کی طرف متوجہ رہا۔ اس نے نمراف کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں زندگی کی بازی ہارنا بھیک مانگنے سے زیادہ۔ شہزاد کسی درندے کی طرح غرایا اور حملہ آور ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ کلہاڑے کی طرح اٹھا اور دوسرا نیزے کی طرح آگے بڑھا۔ اس کی انگلیاں سیاہ فام کے بالوں سے بھرے ہوئے سینے سے ٹکرائیں اور گوشت یوں اطراف میں ہٹ گیا۔
جیسے وہ سیاہ فام گوشت پوست کی بجائے موم کا بنا ہوا ہو۔ اس کے سینے میں شگاف ہو چکا تھا جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اسی لمحے کلہاڑے کی طرح اٹھا ہوا ہاتھ اس کی کھوپڑی پر گرا، چٹاخ کی آواز پیدا ہوئی اور کھوپڑی کسی کچے ناریل کی طرح پھٹ گئی۔ نمراف جوش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آصفر کا چہرہ کسی لاش کے چہرے کی طرح سفید پڑ گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے گہرا سکوت چھا گیا، پھر لاش کسی ٹوٹی ہوئی چٹان کی طرح گر گئی۔ دیکھا تم نے آصفر؟ نمراف نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جانسن موت کی مشین ہے۔ ہاں، آصفر چونک کر بولا۔ کیا یہ ہاتھ درجنوں دشمن چند لمحوں میں ٹھکانے نہیں لگا سکتے؟ نمراف کی آواز باری تھی۔ بلا شبہ میں نے ایسا منظر زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، آصفر بولا۔ یہ صاحب کمال تم نے کہاں سے حاصل کیا نمراف؟ جواباً نمراف فخریہ انداز میں ہنس پڑا۔ شہزاد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس میز کے قریب پہنچا جس کی سطح پر پیوست خنجر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے دستے کو تھام کر اسے ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ یہ خنجر اس نے اپنی گردن کی عقب میں رکھ لیا جہاں قمیض میں میان سی بنی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے خنجر بطور نشانی جمع کر کے بے حد خوشی ہوتی ہے، اس نے کہا اور باری باری نمراف اور آصفر کی طرف دیکھنے لگا جن کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ سامنے سے لڑکی نے ایک بار پھر گھبرا کر عقب میں دیکھا۔ وہ دونوں اب بھی اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ راستہ ویران تھا اور اس نے اس سڑک پر آ کر بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس غلطی کا ازالہ ممکن نہیں تھا، واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ بلا وجہ گھبراہٹ کا شکار ہو کر ادھر نکل آئی۔ اگر وہ ہوش و حواس برقرار رکھتی اور ہجوم ہی میں گری رہتی تب شاید یہ دونوں بدماش اسے چھونے کی کوشش بھی نہ کرتے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، دور دور تک سڑک ویران تھی۔ اف، یہ میں نے کیا حماقت کی، وہ بڑبڑائی اور اس نے خود کو بری طرح کوسنا شروع کر دیا۔ اچانک عقب سے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ بلاوا تھا، یہ ایک شیطانی پکار تھی جسے اس نے جوانی کے چند سالوں میں ان گنت بار سنا تھا اور کبھی اس کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن آج اس آواز کو نظر انداز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تاریکی میں وہ دونوں آسیبوں کی طرح اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ یہ ویران سڑک دراصل اس سانولی لڑکی کے گھر پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ تھا، غالباً اسی لیے غیر ارادی طور پر اس کے قدم اسی سڑک پر اٹھنے لگے تھے۔ عقب سے آنے والے قدموں کی آہٹ اسے کھوپڑی کے عقبی حصے میں دمک کی طرح محسوس ہو رہی تھی، اور جیسے جیسے اس دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کے قدموں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے دونوں آسیبی سائے اس کے وجود پر چھانے کے لیے بے چین ہو گئے ہوں۔ وہ دوڑنے لگی۔ اس وقت وہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح دوڑ رہی تھی، لیکن کھوپڑی کی پشت پر پڑنے والے قدموں کی چاپ کی چوٹیں شدید ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سانس بری طرح پھول گئی، پاؤں من باری ہو گئے، دوڑنا محال ہوتا چلا گیا۔ حلق میں کانٹوں کی چبھن محسوس ہونے لگی، آتی جاتی سانس دوری دار کے خنجر کی طرح سینے میں چبھ رہی تھی۔ وہ نڈال ہو گئی، وہ لڑکھڑانے لگی اور پھر اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے سے قاصر ہو گئی۔ وہ گر گئی۔ دو سائے اس پر جھکائے، وہ بھی بری طرح ہانپ رہے تھے۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ پاکیزگی اور عصمت معابی کو نسوانیت کا زیور خیال کرتی تھی، اور اب تک اس نے خود کو تمام نشوں سے محفوظ رکھا تھا۔ آخر ایک کمزور سی لڑکی بیڑیوں کے جنگل میں کب تک محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس نے بے بسی سے سوچا، ایک جبڑے سے بچ نکلے گی تو دوسرا بیڑیا دانت نکالے منتظر ہوگا۔ میرے خدا! اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن آسمان کی بجائے دونوں ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان پر ستارے ان ہیولوں کے پس منظر میں چھپ گئے تھے۔ جانی، ایک نے ہانپتے ہوئے کہا، یہ ہرنی میری ہے، پہلے میں نے دیکھا تھا۔ بکواس مت کرو، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسرا غرایا، خدایا! لڑکی کے کانپتے ہونٹوں سے فریاد نکلی۔ اچانک دونوں سائے اس کے اوپر سے ہٹ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بے پناہ طاقتور ہاتھ نے انہیں نوچ کر الگ پھینک دیا ہو۔ وہ تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یقیناً خدا نے اس کی فریاد سن لی ہے اور وہ آسمانوں سے اتر کر زمین پر اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے۔ اس کے سامنے تاریکی میں تین ہیولے تھے، تینوں ایک دوسرے پر جپٹ رہے تھے۔ خوخار بیڑیوں کی طرح وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ ڈالنے پر تلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کرا نے تاریکی کا سینہ پیٹ ڈالا، پھر دوسری کرا سنائی دی اور اندھیرا خاموش ہو گیا۔ ہر طرف سناٹے کی سلطنت ہو گئی۔ لڑکی کانپ گئی۔ تیسرا ہیولا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیڑیا ہے یا محسن؟ محسن بیڑیا تو نہیں ہو سکتا۔ ننھا سا دماغ اندیشوں میں گر گیا اور معصوم سا دل کانپ گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو لڑکی؟ ایک سرسراتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کون ہو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اندھیروں کی آبرو،
लूटना चाहते हो? वो सर से पांव तक कांप गई। नहीं, बचाना चाहता था, सरसराती हुई आवाज ने कहा। क्या मैं बर वक्त पहुंच गया था? हाँ मेरे मोहसिन, तो फिर उठो और अपने घर की तरफ चलो। सरसराती हुई आवाज उससे दोबारा मुखातिब हुई। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तो फिर चलो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बता तो चुका हूँ, सरसराती हुई आवाज तारीकी में गूंजी। उन दोनों का क्या हाल है? माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेनियाज हो गए। ओ, तुमने उन्हें मार डाला? वो कांप गई। उसे अपना वजूद एक नन्हा सा और कमजोर पत्ता महसूस हो रहा था, जो हवा के खफीफ से झोंके की भी ताब न ला सकता और खड़कने लगता है। मजबूत शाख में पेवस्त होने के बावजूद उस पर घबराहट तारी हो जाती है। क्या तुम्हें उनके मरने का अफसोस है? जिंदगी बहुत कीमती होती है। हाँ, लेकिन मैंने जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी का खात्मा किया है, सरसराती हुई आवाज ने जवाब दिया। अचानक लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पर एक हाथ जम गया था, लेकिन इस हाथ में गोश्त पोस्ट तो महसूस ही नहीं हो रहा था। ये हड्डियां ही हड्डियां थी जो उसके हाथ के गिर्द लिपट गई थी। लड़की के कपकपाने में इजाफा हो गया। इस्तिखानी हाथ की गिरफ्त मजबूत थी। पहले तो उसे यूं लगा जैसे ये पंजर का हाथ उसके हाथ को पीस ही डालेगा। फिर गिरफ्त नरम पड़ गई और उसे तहफ्फुज का एहसास होने लगा। चलो, क्यों वक्त जाया कर रही हो? वो चल दी। उसकी टांगों में अब भी गोया जान नहीं थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे जिस्म को सहारा लिया था। वो चलती रही, लेकिन उसका ज्यादातर बोझ उस पुरस्रार हयूले ने संभाल रखा था, जिसके हाथ ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले रखा था। चंद कदम चलने के बाद दिल कदरे संभला तो लड़की ने सरगोशी की। तुम कहाँ से आ गए? मैंने तो खुदा को पुकारा था, मुझे खुदा ने ही भेजा है अच्छी लड़की। वो सिसक पड़ी। इस्तिखानी हाथ उसके कंधे पर पहुंच गया और वो बेपनाह सुकून महसूस करने लगी। नाजरीन, इससे आगे क्या क्या वाक़यात पेश आए जानने के लिए अगली किस्त मुलाहिजा फरमाइए। ईमान अफरोज और सनसनीखेज कारनामे सुनने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।